یہ تو ہے مسجد کا ماحول، اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی بڑا تلخ ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بیٹیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں، اور ہم قدم قدم پہ ذلیل کرتے۔ چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا بہو سے تو ہم کہتے گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کرو۔ کسی بات پہ بات بڑھ جائے تو کہتے ہیں بلاؤ اس کے پچھلوں کو، سامنے بیٹھے بوڑھے اور تڑ تڑ زبان چلتی ہے، یہ سکھا کے بھیجے۔ اچھا اسے تو کسی نے نہیں سکھایا، تو آپ کو کسی نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے بات کس لہجے میں کرتے ہیں؟ اور پھر وہ بیچارے آخر پہ اپنے سر سے پگڑیاں اتارتے اور پاؤں میں رکھتے ہیں، بوڑھی ماں دوپٹہ پاؤں میں رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ رونق بھرا لہجہ ہوتا ہے، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ کمرے میں جا کے بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ وہ بھی کہتی ہے یہ کیسے ماں باپ ہے، کبھی میں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، اور آج یہ مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں مجھے، انہوں نے مجھے مارا ہے اور میرے سامنے انہیں بھی رسوا کیا ہے، یہ کیسے ماں باپ ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بیٹے سرخ پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا؟ وہ اس لیے کہتی ہے کہ طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جاتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور ماں باپ یہ بھی کہتے بیٹے اگر تو طلاق لے کے آگی نا تو تیری پیچھے 2 چھوٹی بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا کوئی رشتہ قبول نہیں کرے گا۔ اور کچھ بیٹیاں دکھی ہیں، تانے انہیں ملتے ہیں جہاں وہ بات جو ہے وہ خاموشی سے برداشت کرتی ہے، ورنہ وہ اپنے ماں باپ کی بات برداشت نہیں کرتی۔ لیکن کچھ باپ اور کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن بہنوں کے بھائی شرابی ہو، جن بیٹیوں کے باپ شرابی ہو، کچھ سسرال والوں سے دکھ تو ملتے ہیں اور کچھ تانے ملتے ہیں، شرابی کی بہن کہلواتی ہے، شرابی کی بیٹی کہلواتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو، وہ تو بیچاری پہلے ہی بڑی دکھی ہے، ساری زندگی دکھ سہتے سہتے قبر میں چلی جاتی ہے۔ اور اچھا اگر اولاد نہ ہو تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے، ہم کہتے بیٹے تیرے لیے بہت سارے، تیرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے، یہ کوئی ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا؟ اولاد نہ ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور اللہ سے مانگ کے میں نے لی۔ میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھے چل ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ انہوں نے مجھے آگے بتایا کہ 4تھی بیٹی ہوئی ہے، اور تقدیر سے کیوں الجھتے ہو یار؟ کچھ دیکھو زندگی میں نشیب و فراز ہے، خوشی غم ہے، اور کاروبار میں نقصان نفع ہے۔ اگر کوئی بہو ہمارے گھر میں آ جائے نا تو نقصان ہونا تو ہم اس کے کھاتے میں ڈال دے رہے ہیں، یہ منحوس آئی ہے ہمارے گھر میں، اور اس وجہ سے بھی بچیوں کو طلاق ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ میں آج تک اس بڑھیا کو نہیں بھولا، کوئی فیصلہ تھا میں بھی وہاں بیٹھا تھا، میں نے بات سنی، میں نے کہا چلے معاف کر دے جی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا، اور آگے سے کیا کہا جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سر چڑھی۔ کوئی مرد بات کرتا تو یہ بھی جہالت ہی تھی، لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں، یہ بھی تو کسی کی عورت ہے۔